Thank you so much. Now, moving forward with the ceremony, it's time to hear words of wisdom and encouragement from our esteemed dignitaries. To begin with, I have the honor of inviting our guest of honor, Dr. Shujat Hussain, to share his thoughts with us. A journalist, poet, and literary critic, his journey through words and wisdom has touched hearts around the world. Sir, we are privileged to have you among us. Please grace the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنریبل گیسٹ سے اجازت چاہتا ہوں میری صاحب. سب سے پہلے میں محمد حسین صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گا، اور وہ قابل تعریف بھی ہیں کہ یہ پرنور بزم انہوں نے انعقاد کیا، اور وہ بھی تعلیم کے لحاظ سے. ابھی بشرا رضوی جو ہیں وہ تعلیم پر بہت اچھی گفتگو کر رہی تھی، اور انہوں نے کافی پوائنٹس ایسے اظہار کیے جو بچوں کے لیے کافی مفید ہیں. یہاں پر جتنے بچے اور بچیاں ہیں وہ ایسپیرنٹ ہیں علم کے لیے. تعلیم اور علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، دینی اور دنیاوی. اس کے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ جو بچے ہیں ان کو جاننا ہوگا کہ علم کیا ہے، نالج کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے سورس کیا ہیں، ریسورسز کیا ہیں، اور ہم کس ٹائم اور کس وقت اور کس حالات میں اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ واقعی میں ہم جو ہیں علم حاصل کر چکے اور تعلیم یافتہ ہو گئے. ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف اور کس طرح کی تعلیم اور علم حاصل کریں، کیونکہ یہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے فیلڈس ہیں. اور قرآن شریف کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن شریف میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قوت فیصلہ بہت ضروری ہے. پروردگار سے دعا کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دولت دے، ہمیں شہرت دے، بہت طرح کی چیزیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں قوت فیصلہ دے، کیونکہ بہت سارے ایسے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ جس کو پروردگار نے قوت فیصلہ عطا کیا، اور وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پہ بعض کو فضیلت ہے. اسی طرح جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ علم جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ کلاس میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کتابیں ہوتی ہیں. آپ کے برابر میں دوست بھی ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں دوست بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا بیسٹ دوست کون ہے، بیسٹ کمپینین کون ہے. جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہے، یا جو ہمارے بیگ میں ہے وہ ہے. یہ ہم کو پہچاننا ہوگا، پھر اس سے جڑنا ہوگا. دیکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے جیسے کہا گیا کہ آپ چین تک جائیں، لوگ کیمبرج آکسفورڈ میں جاتے ہیں، دہلی یونیورسٹی جامعہ میں جاتے ہیں، AMU میں لوگ دوسری جگہ سے آتے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا فیوچر کس علم پر جو بنیاد ہونی چاہیے. آج آپ جو محمد حسین صاحب نے جو یہ قیام کیا ہے اڑان، ہم دعا کرتے ہیں کہ بچے یہاں کے اڑان لیں، اور شاہین کی طرح جو ہے وہ ان کی اڑان ہو اور کامیاب ہوں، اور اپنے کو بھی پہچنوائیں، اپنے معاشرے کے لیے کی تشکیل کریں، اپنے والدین کے لیے بھی عزت آبرو بنے، اور قوم کے لیے بھی کام کریں، اور وطن کے لیے بھی وہ کام کریں. تبھی یہ جو ان کا ایجوکیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور اس کی فضیلت و عظمت ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی. ابھی جو ہے آپ کو کتاب سے جڑنا ہوگا، کتاب کو پہچاننا ہوگا، کتاب سے دوستی کرنی ہوگی، وہی آپ کا بیسٹ کمپینین ہے. اور آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں جو سسٹم بنا ہے وہ 1 سال میں 1 کلاس آپ کامیاب ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ 7th میں ہیں تو 1 سال 365 دن مکمل کرنے کے بعد آپ 7th کے بعد 8 میں پہنچیں گے. اب اس میں جو کتابیں ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ عام طور پہ بچے جب ایگزام نیئر ہوتا ہے تب وہ کتاب کھولتے ہیں، یا کوچنگ میں جاتے ہیں، یا نوٹس کی تلاش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کریں. تو ہم نے جو پڑھا ہے، دیکھیے ہم نے بھی پڑھائی کی ہے،
اور جیسے کہا جائے کہ کلاس 1 سے لے کر کے PhD کیا اور پوری دنیا میں ہم نے گھوما, 7 سمندر کا پانی پیا اور بڑے بڑے اسکالرس کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے. وہ ہمارے دوستوں میں ہیں, تو ہم نے ان سے بھی سیکھا ہے. جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں. جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ کر سے آپ سے علم حاصل کرتے ہیں کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں, آپ کیسے گفتگو کر رہے ہیں, ایکسپریشن کا طریقہ کیا ہے, کیا بول رہے ہیں, کیا نہیں بولنا ہے, کس طرح سے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے. یہ بھی ایک علم ہے. تو جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے, لوگوں کے بیچ بیٹھیں گے, تو آپ یہ چیز سیکھیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی 1 سال میں 1 کلاس میں آپ آگے بڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آخر یہ سسٹم جو ہے, ایجوکیشنل پالیسی جو ہے, ایجوکیشن سسٹم جو ہے, یہ ایسا کیوں بنایا گیا. اگر آپ کے پاس 6 کتابیں ہیں تو 6 کتابوں کو پڑھنا ہے. آپ کو یہ غور نہیں کرنا ہے کہ صرف ہم انگلش ہی پر دھیان دیں, یا صرف فزکس پہ دھیان دیں, یا سوشل سائنس پہ دھیان دیں, کیونکہ جب رزلٹ بنتا ہے تو ایگریگیٹ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کے ایک سبجیکٹ میں کم نمبر ہے اور دوسرے سبجیکٹ میں زیادہ نمبر ہے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے تعلیم کے میدان میں. تو اس لیے ہم بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا سسٹم کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے کتابوں سے منسلک رہنا ہے, کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ایگزام کی بھی پریپریشن ہونا چاہیے. ایگزام میں کس طرح کے کوشچن آتے ہیں, اس کا آنسر کیسے بننا ہے, اور اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے جب ایگزام ہوگا, تب جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. محمد حسین صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہوں. اللہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا کرے. بہت بہت تھینک یو ویری مچ.